وہ موسم گرما کی ایک نہایت ہی گرم شام تھی۔ گندم کی کٹائی کا کام آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا اور میں تھانے میں بیٹھا اپنی پیشے وارانہ ذمہ داری نبھا رہا تھا۔ امن و امان ہو یا پھر ہنگامی صورتحال، ایک تھانہ انچارج کو تو ہر حال میں اپنی ڈیوٹی پر حاضر رہنا ہی پڑتا ہے۔ میں اپنی بیداری اور اکتاہٹ سے آزما ہو ہی رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے میرے کمرے میں آ کر اطلاع دی، ملک صاحب، چک 34 سے ایک عورت آئی ہے اور وہ آپ سے ملنے کی ضد کر رہی ہے۔ ان دنوں میری تعیناتی ضلع ساہیوال کے دور افتاد تھانے میں تھی اور چک 34 میرے تھانے سے محض 10 میل جنوب میں واقع تھا۔ یہ ایک درمیانی سائز کا گاؤں تھا جس کے اندر کم و بیش 150 گھر ہوں گے اور وہاں کی آبادی 800 نفیس پر مشتمل تھی۔ کون ہے وہ عورت اور اسے مجھ سے کیا کام ہے؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا۔ کیا وہ اکیلی ہی آئی ہے یا اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لائی ہے؟ اس نے اپنا نام نہیں بتایا جناب، کانسٹیبل نے جواب دیا، اور کام کے بارے میں بھی وہ آپ ہی سے بات کرے گی، اور وہ بالکل اکیلی آئی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا، اسے میرے پاس بھیج دو۔ کانسٹیبل اوکے سر کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ٹھیک 5 منٹ کے بعد مذکورہ عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی عمر 20-25 کے درمیان ہوگی۔ وہ درمیانی قد اور متناسب جسم کی مالک ایک گوری چٹی اور خوبصورت عورت تھی۔ موسم کی مناسبت سے اس نے ہلکا پھلکا سوتی لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں سے الجھن آمیز پریشانی ہوا تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے ذرا تفصیل کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا۔ میرا اصل نام تو حوریہ ہے تھانے دار صاحب، وہ قدرے چاہٹ آمیز لہجے میں بولی، لیکن سب مجھے گوگی کہہ کر بلاتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ اب گوگی ہی میرا نام ہے۔ سمجھ لیا، میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر اپنی میز کی دوسری جانب رکھی ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، بیٹھ جاؤ گوگی ادھر، اور مجھے بتاؤ کہ تم اکیلے کیوں تھانے آئی ہو؟ مجھ سے ملنے کا تمہارا مقصد کیا ہے؟ تھانے دار صاحب، کسی کو ساتھ لے کر نہ آنا میری مجبوری ہے، وہ سامنے بیٹھنے کے بعد بولی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ معاملہ کسی اور کے علم میں آئے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ یہاں ہونے والی بات چیت کا ذکر آپ کسی سے نہیں کریں گے۔ گوگی، میں ایسا کوئی وعدہ نہیں کر سکتا۔ اس کے پراسرار انداز کے پیش نظر میں نے صابوئی سے کام لیتے ہوئے دو ٹوک انداز میں کہا، پہلے تم مجھے اپنے مسئلے سے آگاہ کرو، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ تمہارے معاملے کو کس حد تک سگائے راست میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ تم میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ جی، وہ ثابت میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ یہ سراسر میرا گھریلو مسئلہ ہے تھانے دار صاحب، میری عزت کو خطرہ ہے اور میں اتنی مجبور ہوں کہ کسی سے کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور فوراً پوچھا، تم اپنی بیتا شروع کرو، میں پوری توجہ سے تمہاری بات سن رہا ہوں۔ آج سے 60-70 سال پہلے تھانہ میں تھانہ ہی نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ اس سرکاری عمارت کو مصالحتی کونسل اور پنچایت کمیٹی کا درجہ بھی حاصل تھا۔ جرم و سزا کے معاملات تو چلتے ہی رہتے تھے۔ علاوہ ازیں تھانے کی حدود میں بسنے والے لوگ اپنے نجی اور معاشرتی مسائل کے حل کے لیے بھی تھانے کی جانب بھی امید بھری نظروں سے دیکھتے تھے، خاص طور پر وہ گاؤں جو بڑوں کی طرف دارانہ اور ناانصافی پر مشتمل فیصلوں سے خوش نہیں تھے۔ ان کی نگاہ میں تھانہ ایک انچارج، ایک سرپنچ، ایک مصنف کی حیثیت کا حامل تھا۔ حوریہ اور گوگی نے مجھے اپنی جو کہانی سنائی، اس کا لبالب کچھ اس طرح تھا کہ اس کی شادی کو 2 سال پہلے اشتیاق نامی ایک شخص سے ہوئی تھی۔ ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اشتیاق کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں میاں بیوی کے علاوہ اشتیاق کا بڑا بھائی مشتاق تھا اور حوریہ کے پریشانی کا سبب اس کا جیٹ مشتاق حسین ہی تھا۔ تھانے دار صاحب، مشتاق نے میری جان کو بڑے ہی عذاب میں ڈال رکھا ہے۔ اپنی کہانی کے آخر میں حوریہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اس کی نیت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگتی۔ میں جب بھی قریب ہوں اس کے، وہ حویث بھری اور بھوکی نظروں سے مجھے گھورتا ہے۔ وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا، مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ مجھے کچا کھا جائے گا۔ کیا تم نے اپنی اس پریشانی کے بارے میں اپنے خاوند کو کچھ بتایا؟ نہیں جی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ اشتیاق بہت غصے والا اور گرم طبیعت کا مالک ہے۔ مجھے ڈر ہے اگر میں نے اس سے بات کی تو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کا گریبان پکڑیں۔ اگر یہ معاملہ گھر سے باہر نکلا تو پورا چک مجھے ہی الزام دے گا کہ میں نے بھائیوں میں جھگڑا کروا دیا۔ گاؤں والے مشتاق کو بہت ہی ذمہ دار اور شریف انسان سمجھتے ہیں۔ میرے سسر رزاق حسین کے انتقال کے بعد ذمہ داری کے کام مشتاق نے اچھے سے سنبھال رکھا ہے۔ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا ہے، کوئی بھی میری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ اگر گاؤں کا ہر بندہ مشتاق کی تعریف کرتا ہے اور اس کی شرافت کو بھی مانتا ہے تو اس کا سیدھا سادہ یہ مطلب نکلتا ہے کہ اس کے اندر کہ یہ خوبیاں تو لازمی ہوں گی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے حوریہ کی طرف دیکھا اور کہا، خواہ کوئی کسی کو اتنی عزت اور احترام نہیں دیا کرتا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تھانے دار صاحب،
وہ تائیدی انداز میں سر ہلا تو بولی، میں مشتاق کی اچھائیوں سے کب انکار کر رہی ہوں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے باپ کی وفات کے بعد اپنی ماں کا بہت زیادہ خیال رکھا اور اشتیاق سے کئی گنا زیادہ میری ساس کی بھی خدمت کی تھی۔ 1 سال پہلے وہ فوت ہو گئی۔ ماں کے چلے جانے کے بعد مشتاق کو ایک چپ سی لگ گئی ہے۔ وہ بھی زیادہ تر خاموشی رہتا ہے، لیکن میرے لیے اس کے دل و دماغ میں بڑے گندے خیالات بھرے ہوئے۔ میرے اس مسئلے کو اب آپ ہی حل کر سکتے ہیں، اسی لیے میرے کو سمجھ میں نہیں آیا تو میں آپ کے پاس چلی آئی ہوں تھانے دار صاحب۔ اور تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کروں؟ یہ تو مجھے نہیں پتا جناب، وہ متذب لہجے میں بولی۔ آپ تھانے دار ہیں، بس کسی طرح مشتاق کو یہ سمجھا دیں کہ چھوٹے بھائی کی عزت کو میلی نظر سے دیکھنا ٹھیک نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی بات اس کے بھیجے میں اتر جائے گی۔ میں آپ کا یہ احسان زندگی بھر یاد رکھوں گی تھانے دار۔ بات کے اختتام پر اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ گوگی، میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا، اشتیاق اور مشتاق کی عمروں میں کتنا فرق ہے؟ 8 سال کا جی، اس نے اپنی نم آنکھوں کو ہاتھ سے کچھ صاف کرنے کے بعد بتایا۔ اشتیاق 30 سال کا ہے اور مشتاق 38 سال کا ہو چکا ہے۔ آپ نے ان دونوں بھائیوں کی عمر کا کیوں پوچھا تھانے دار صاحب؟ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اگلا سوال کر دیا، کیا مشتاق کی گھر والی کو اس کی نازیبا اور لوفرانہ حرکتوں کی خبر ہے؟ مشتاق کی بیوی نہیں ہے جی۔ کیا اس کی گھر والی چل بسی ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، مشتاق نے تو شادی ہی نہیں کی، وہ ہم سے لہجے میں بولی۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں سوال کیا۔ جب وہ اشتیاق سے 8 سال بڑا ہے تو پھر اب تک کنوارا کیوں بیٹھا ہے؟ گوگی کے جواب نے واقعتاً مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد جو کچھ اس نے بتایا وہ حیرت انگیز ہونے کے علاوہ خاصا تشویشناک بھی تھا۔ مشتاق کی شادی نہیں ہو سکتی، وہ نگاہ جھکا کر بولی، کیونکہ وہ شادی کے قابل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں سے کون سی خرابی ہے؟ مشتاق جب 13-14 سال کا تھا تو ساون کے مہینے میں وہ جامن کے درخت کے آخری سرے پر بیٹھا جامن توڑ رہا تھا۔ گوگی نے مطمئن انداز میں بتایا، بس جی، وہ جس ٹہنی پر بیٹھا تھا وہ اچانک ٹوٹی اور مشتاق سیدھا نیچے۔ مشتاق جس ڈالی سے بری طرح ٹکرایا تھا وہ اس کے بوجھ کے دھکے سے ٹوٹ گئی تھی اور مشتاق دھڑام سے زمین پر گرا اور گرتے ہی بے ہوش ہو گیا تھا۔ لوگ اسے اٹھا کر حکیم جی کی مکتب پر لے گئے۔ حکیم جی کی کوشش سے مشتاق کو تو ہوش آ گیا اور ان کے علاج سے 1 ماہ کے اندر اس کی چوٹ بھی ٹھیک ہو گئی، لیکن اس حادثے نے مشتاق کو دائمی محرومی دے دی، یعنی وہ شادی کے لائق نہیں رہا تھا۔ گوگی کے بیان میں کسی حد تک صداقت تھی، اس کی تصدیق یا تردید کرنا بہت آسان تھا۔ اس واقعے سے پورا چک 34 یقیناً آگاہ ہوگا۔ خیر، گوگی کی پریشانی کا میری سمجھ میں آ گیا تھا۔ تمہارا مسئلہ اور مشتاق کی بہرا روی کے سبب کو میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں گوگی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب تم اپنے گھر جاؤ، میں چند روز میں ایسا بندوبست کروں گا کہ وہ تمہیں تنگ کرنے سے باز آ جائے گا۔ گوگی نے میرا شکریہ ادا کیا اور مجھے سلام کر کے کمرے سے نکل گئی۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ میاں بیوی کے ازواجی معاملات میں کسی تیسرے شخص کو نہیں کودنا چاہیے، لیکن یہاں پر معاملہ تھا بھابھی اور جیٹھ کا، اور سیانے 2 رشتوں کو سب سے زیادہ حساس اور خطرناک قرار دیتے ہیں۔ نمبر 1 سالی اور بہنوئی کا رشتہ، نمبر 2 بھابھی، دیور یا جیٹھ کا رشتہ۔ مذکورہ رشتے بارود اور چنگاری کے ملاپ جیسے ہولناک تباہی اور بربادی کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ معاملہ چونکہ ازواجی نہیں تھا، لہذا اس کے اندر میرے کودنے کی پوری گنجائش تھی، اور وہ بھی ایک مسلح اس سرپنچ کی حیثیت سے۔ چنانچہ گوگی کے رخصت ہوتے ہی میں نے اپنے حوالدار بہادر علی کو کمرے میں بلا لیا۔ بہادر علی ایک ذیرک اور فرض شناس پولیس آفیسر تھا۔ میں نے اسے گوگی کے بارے میں بات تفصیل بتایا اور پوچھا اس معاملے کو کہاں سے شروع کیا جائے۔ بشیرہ دائی سے ملک صاحب۔ بشیرہ دائی نامی ایک جڑ عمر عورت چک 34 کی اکیلی یہ دائی تھی۔ اس کی یہ دائی گیری دور دور تک مشہور ہو چکی تھی۔ چک 34 کے سارے بچے اسی کے ہاتھوں پیدا ہوئے تھے۔ بشیرہ اس حوالے سے ہماری کیا مدد کر سکتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ چک 34 کے ایک گھر کے حالات اور وہاں بسنے والے ایک بندے کے معاملات سے بخوبی واقف ہے ملک صاحب، بہادر علی نے مطمئن انداز میں کہا۔ دائی اور نائی کسی بھی علاقے کی خفیہ خبر رساں ایجنسیاں ہوتی ہیں۔ دائی بشیرہ کو میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں اور وہ بھی مجھے یقین ہے وہ یہ دونوں کام کر دے گی۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا۔ نمبر 1 گوگی کی مشتاق کو لڑکپن میں پیش آنے والے حادثے والی کہانی میں کس حد تک صداقت ہے۔ نمبر 2 مشتاق واقعتاً ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے یا یہ گوگی کی غلط فہمی اور سوچ کا فتور ہے۔ ٹھیک، میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، تم دونوں چونکہ ایک دوسرے کی طبیعت اور مزاج سے
بخوبی آشنا ہو، اس لیے یہ مشن تمہارے سپرد کرتا ہوں میں۔ مجھے 1 ہفتے کے اندر اندر اس معاملے کی تفصیلی رپورٹ چاہیے۔ ہو جائے گا ملک صاحب، اس نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ بہادر علی جب بھی کسی کام کے حوالے سے پراعتماد انداز میں ہو جائے گا ملک صاحب کہتا تھا، اس کے بعد وہ اس کام کو کر کے بھی دکھاتا تھا۔ تو میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے حوالدار کو 1 ہفتے کی مہلت دی تھی اور اس جوان کے بچے نے 3 دن میں ہی مجھے اس مشن کے بارے میں تفصیلی رپورٹ دے دی تھی۔ ملک صاحب، مشتاق لڑکپن میں جامن کے پیڑ سے گرنے کے بعد جس دائمی محرومی کا شکار ہوا تھا وہ 16 آنے درست ہے، بہادر علی نے مجھے بتایا۔ میں نے اس سلسلے میں حکیم دوست محمد سے بات بھی کی ہے، اسی نے مشتاق کا علاج کیا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے اس امر کی تصدیق کر دی کہ مشتاق کا مرض لا علاج ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات، حوالدار کے خاموش ہونے پر میں نے کہا، اور اس دوسرے معاملے کا کیا ہوا؟ چک چوتھیس کا کوئی بھی بندہ جو ہے مشتاق کے کردار پر انگلی اٹھانے کو تیار نہیں، حوالدار نے جواب دیا۔ سب اسے شریف النفس اور صاحب کردار سمجھتے ہیں۔ اگر اس میں نظر بازی اور عامیانہ حرکت کے جراثیم ہوتے تو کوئی نہ کوئی اس کے خلاف زبان ضرور کھولتا۔ مجھے لگتا ہے کہ گوگی کو اپنے جیٹ کے بارے میں شدید نوعیت کی غلط فہمی ہوئی ہے۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ میرے خیال وہ دوبارہ میرے پاس آئے گی تو میں اسے سمجھا دوں گا کہ بی بی اپنی سوچ کو اپنے ٹھکانے پر رکھو۔ مشتاق اس ٹائپ کا بندہ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ ہاں یہی ٹھیک ہے، حوالدار نے تائیدی انداز میں کہا۔ میں نے بہادر علی سے یہ کہہ تو دیا تھا کہ گوگی کو سمجھا دوں گا، مگر وہ 10 دن گزر جانے کے بعد بھی میرے پاس نہیں آئی، تو میں نے اس معاملے کو اپنے ذہن سے نکال دیا۔ لیکن ایک صبح یہ معاملہ ایک بار پھر میرے تھانے آ پہنچا، اور وہ بھی ایک سنسنی خیز اطلاع کے ساتھ۔ گزشتہ روز کسی نے مشتاق کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ میں نے کانسٹیبل ندیم کو اپنے ساتھ لیا اور فی الفور موقع واردات پر پہنچ گیا۔ جیسے کہ میں نے بتایا تھا، چک چوتھیس میرے تھانے سے محض آدھا میل جنوب میں واقع تھا۔ مشتاق کی لاش نہر کے کنارے جھاڑیوں میں سے پڑی ملی تھی۔ میں کمر کے بل جھک کر اس کی لاش کا جائزہ لینے لگا۔ گوگی کے بیان کے مطابق مشتاق کی عمر 38 سال تھی۔ وہ گندرومی رنگت والا ایک پستہ قامت اور فربا اندام شخص تھا، اور مقتول نے لنگی تہبند کے اوپر کرتا پہن رکھا تھا، اور پیٹ کے مقام پر وہ کرتا لہو لہو ہو رہا تھا۔ یہی نہیں بلکہ کرتے کے مختصرہ حصے کے چیتڑے منہ کھولے ایک بھیانک منظر پیش کر رہے تھے۔ مشتاق کی آنتیں اور ان کے مندقات پیٹ سے باہر جھانک رہے تھے۔ بعد نگاہ میں مجھے یقین ہو گیا کہ اس بد نصیب کے پیٹ میں قاتل نے کسی تیزدار یا خنجر یا چھری سے متعدد وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا تھا۔ اس لرزہ خیز طریقہ واردات سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ قاتل کے دل و دماغ میں مشتاق کے لیے نفرت اور انتقام کا ایک موجزن تھا۔ مشتاق کی موت کو یہ کیفیت مجھے بالکل ہضم نہیں ہوئی، وہ اس لیے کہ میری معلومات کے مطابق اس کا کوئی بھی دشمن نہیں تھا۔ میں اکڑوں بیٹھ گیا۔ مشتاق کے جسم کے دوسرے حصوں کا معائنہ کیا تو مجھے اس کے سر کے عقبی حصے میں درمیانے آلو کی سائز سے ایک گھومڑ دکھائی دیا۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کسی دقت یا دشواری کا سامنا نہیں ہوا کہ پہلے کسی آہینی یا چوبی شے کا وار کر کے مشتاق کو نیچے گرایا گیا تھا، اس کے بعد پیٹ چیڑ پھاڑ کر کے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ زیادہ امکان اسی بات کا تھا کہ مضبوط لاٹھی کی مدد سے مشتاق کے سر کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ میں نے ایک چادر منگوا کر مشتاق کی لاش کو ڈھک دیا اور جائے وقوع کی کارروائی میں مصروف ہو گیا۔ ہاں، میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا کہ مقتول کے کرتے کی ایک جیب میں سے 800 روپے کے کرنسی نوٹ بھی برآمد ہوئے تھے۔ آج کے حساب سے آپ اسے تقریباً 8 لاکھ روپے سمجھ لیں۔ جائے وقوع اور اس کے گرد و نواح کا اچھی طرح جائزہ لینے کے باوجود بھی آلۂ قتل یا کوئی ایسی اہم چیز میرے ہاتھ نہیں لگی جو اس خونریز واردات پر روشنی ڈال سکے۔ میں نے کانسٹیبل ندیم کی نگرانی میں مشتاق کی لاش کو ضلع اسپتال بھجوا دیا اور وہاں موجود لوگوں سے پوچھ تاچھ کرنے لگا۔ موقع واردات پر درجن بھر افراد نظر آ رہے تھے، جن میں مقتول کا چھوٹا بھائی اشتیاق بھی شامل تھا۔ اشتیاق دبلا پتلا اور دراز قامت ایک عام سا دیہاتی تھا۔ مجھے اس کی حالت ٹھیک نہیں لگی۔ اس کا چہرہ غموں کی تصویر بنا ہوا تھا اور آنکھوں سے ویرانی جھلکتی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ کچھ دیر اور کھڑا رہا تو تیورا کر زمین بوسی ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ بے ہوش بھی۔ اشتیاق، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں کہا، مجھے تمہارے بھائی کی المناک موت کا بڑا دکھ ہے۔ میں اس واقعے کے ذمہ دار کو عبرتناک سزا دلوا کر ہی سکون سے بیٹھوں گا۔ تمہاری طبیعت مجھے اچھی محسوس نہیں ہو رہی۔ تم اپنے گھر جاؤ، میں تھوڑی دیر کے بعد وہیں آ کر تم سے بات کرتا ہوں۔
میرا مخلصانہ مشورہ اس کی سمجھ میں آ گیا۔ اس نے اصابت میں گردن ہلاتے ہوئے مجھے ممنونیت بھری نظروں سے دیکھا، پھر تھکے ہوئے قدموں سے گھر کی جانب بڑھ گیا۔ میں نے وہاں موجود جن لوگوں سے سوال و جواب کیے، ان میں سب سے زیادہ سوال سودمند جلال الدین ثابت ہوا، مگر مشتاق کو پیش آنے والے ثانیے پر وہ بھی خاطر خواہ روشنی نہ ڈال سکا۔ جلال الدین کی عمر 40 کے آس پاس تھی۔ وہ سانولی رنگت کا مالک، ایک متناسب البدن اور جفاکش شخص تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ کمار تھا۔ مشتاق کی لاش کو سب سے پہلے جلال الدین نے ہی دیکھا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے جو بیان دیا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح تھا۔ 29 مئی کی صبح جلال الدین نے حسب ضرورت مٹی کی تلاش میں نہر کی طرف آیا۔ جس طرف لکڑی اور ترکان اور لوہے اور لوہار کے عزلی چیزیں وغیرہ ہوتی ہیں، بالکل ویسے ہی مٹی اور کمار بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں رہ سکتے۔ ان دنوں نہر خوب بھر کر مشرق سے مغرب کی سمت رواں دواں تھی۔ جلال الدین نہر کے کناروں کے ساتھ کھدائی کر کے مٹی نکالا کرتا تھا۔ اس صبح کھیتوں میں سے گزر کر جب وہ نہر کے کنارے پر پہنچا تو اس نے خاردار جھاڑیوں کے اندر کسی بندے کو سویا ہوا پایا۔ اسے اس بات پر شدید حیرت بھی ہوئی کہ کانٹوں والی جھاڑیوں میں بھلا کون ہو سکتا ہے۔ جب وہ مذکرہ جھاڑیوں کے قریب پہنچا تو اس کی بصارت کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی 440 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ہی خون میں لت پت ایک بندے کی لاش پڑی تھی۔ جلال الدین نے دیکھتے ہی دیکھتے اس بندے کو پہچان لیا۔ اس کے بعد وہ سرپٹ مقتول کے گھر کی جانب دوڑ گیا تھا۔ جلال الدین اپنی بات پوری کرنے کے بعد خاموش ہوا تو میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر سوال کیا، جب تم نے مشتاق کی لاش کو جھاڑیوں میں پڑے دیکھا تو کیا آس پاس کوئی بندہ بشیر بھی موجود تھا؟ یہاں تو میرے سوا اور کوئی نہیں تھا سرکار، اس نے بتایا، مگر ان کھیتوں میں کہیں لوگ فصل کی کٹائی میں لگے ہوئے، وہ مجھ سے کافی فاصلے پر تھے، اس لیے انہیں اس طرف متوجہ کرنے کے بجائے بھاگتا ہوا میں سیدھا مشتاق کے گھر پہنچا اور اس کے چھوٹے بھائی اشتیاق کو اس بارے میں بتایا۔ پھر میں، اشتیاق اور چکے کے ہی لوگ ادھر آ گئے تھے۔ جلال الدین خاصا باطنی واقع ہوا تھا۔ وہ سانس لینے کی غرض سے تھما تو میں نے پوچھا، تم نے لگ بھگ کتنے بجے مشتاق کی لاش کو دیکھا تھا؟ اس وقت صبح کے 6 بجے ہوں گے تھانے دار صاحب۔ کیا تم اتنی جلدی مٹی نکالنے نہر کی طرف چلے آتے ہو؟ ان دنوں 10 گھنٹے کی رات اور 14 گھنٹے کا دن چل رہا تھا، اس لیے سورج اور صبح جلدی طلوع ہو جاتا تھا۔ 6 بجے تک اچھا خاصا اندھیرا پھیل چکا ہوتا تھا۔ جی ہاں، اس نے اصابت میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، میں تو روزانہ صبح سویرے ہی گھر سے نکل پڑتا ہوں، اپنے کھوتے اور موتی کے ساتھ۔ کون موتی؟ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ موتی میرے کتے کا نام ہے تھانے دار صاحب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، میں تو اپنے کھوتے گدھے پر سوار ہوتا ہوں اور موتی ہمارے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے سرکار، لمحاتی توقف کر کے اس نے گہری سانس لی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں موتی کے ہی ذریعے مشتاق کی لاش تک پہنچا تھا۔ جب ہم نہر سے چند قدموں کی دوری پر تھے تو موتی نے ان جھاڑیوں کی طرف منہ اٹھا کر بھونکنا شروع کر دیا۔ اس نے جائے وقوع کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مزید بتایا، میں موتی کی بھوں بھوں پر جب ادھر پہنچا تو میں نے جھاڑیوں کے اندر مشتاق کی لاش دیکھی۔ پتہ نہیں کس ظالم نے اس کی جان لے لی ہے۔ مشتاق تو بہت ہی اچھا اور نیک انسان تھا جناب۔ مجھے بھی اس سوال کا جواب چاہیے جلال الدین۔ میری معلومات کے مطابق مشتاق کی کسی سے دشمنی بھی نہیں تھی، اور چک چوتھے والے سب تو لوگ جو ہیں اسے بہت ہی شریف اور بھلامان سمجھتے ہیں، تو پھر اس کی جان لینے کا خیال کسی اور کے دماغ میں کیسے آ سکتا ہے؟ یہ کوئی راز دینے کی واردات بھی ہو سکتی ہے تھانے دار صاحب، جلال الدین نے خاص اظہار خیال کرتے ہوئے کہا۔ پہلے میں نے بھی اس کے بارے میں سوچا تھا، میں نے کہا، لیکن جب میں نے مقتول کی جامع تلاشی لی تو مجھے اپنا خیال بدلنا پڑا۔ مشتاق کے کرتے کی جیب میں سے 800 روپے برآمد ہوئے۔ اگر یہ لوٹ مار کا کوئی اور واقعہ ہوتا تو لٹیرا یہ رقم چھوڑ کر کبھی نہ جاتا۔ مشتاق کے قاتل کا مقصد اسے صرف ختم کرنا تھا۔ جلال الدین نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، سوئنا رب اس منحوس کو غارت کرے جی۔ جلال الدین کے الفاظ اور لب و لہجے سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ اسے مشتاق کی موت سے گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ وہاں موجود دیگر افراد کے چہرے بھی غمزدہ تھے۔ ہر کوئی مشتاق کو پیش آنے والی ساتھیے کو لے کر حد درجہ دکھی تھا۔ ان حالت میں یہ سوال اور بھی مضبوط ہو جاتا تھا کہ مشتاق سے اس قدر بیٹ رکھنے والا آخر تھا کون؟ مشتاق کے خون آلود کپڑے اور پھٹے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر میں نے یہی اندازہ قائم کیا تھا کہ اس بد نصیب کی موت گزشتہ رات کے ابتدائی حصے میں واقع ہوئی تھی۔ جہاں وہ کچھ چوتے سے تھوڑا فاصلے پر نہر کے کنارے ایک ایسا مقام تھا جہاں لوگوں کی زیادہ چلت پھرت کا امکان نہیں آتا تھا، لہذا اگر میں وہاں سے کھڑا کھورا اٹھواتا تو اس کیس کو حل کرنے میں یقیناً
مدد مل سکتی تھی۔ میں نے وہاں موجود لوگوں میں سے ایک ایسے بندے کا انتخاب کیا جو جائے وقوع سے نزدیک ترین کھیت میں کام کر رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، طفیل۔ طفیل، آج تم کب تک اپنے کام میں مصروف رہو گے؟ سورج ڈوبنے تک تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ تم نے اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس جگہ کی بھی نگرانی کرنا ہے۔ میں نے نہر کے کنارے جھاڑیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، کوئی بھی بندہ اس طرف آنے جانے لگے تو اسے روک دینا۔ کوئی تمہاری بات ماننے کو تیار نہ ہو تو اس سے کہنا کہ یہ میرا حکم ہے۔ کیا تم یہ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہو؟ جی تھانے دار صاحب، طفیل نے عصابت میں گردن ہلاتے ہوئے جلدی سے کہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ نے جو کہا ہے میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ شاباش، میں نے تعریفی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے یہ ہدایت عام لوگوں کے لیے دی ہے۔ اگر میرے تھانے سے کوئی یہاں آ کر کسی قسم کی کوئی کارروائی کرنا چاہے تو تم اس کے راستے میں روک نہیں لگانا۔ جی ٹھیک ہے، وہ فرما برداری سے بولا۔ طفیل کو اس نوعیت کی تاکید کرنے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے مشتاق کے قاتل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اپنے ماہر اور تجربہ کار کھوجی افتخار عرف بابا کھرا سے مدد لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ بابا کھرا کی عمر 60 سے متجاوز تھی، اس کے باوجود بھی وہ مستعدی اور ہوشیاری کے ساتھ میدانوں میں نوجوانوں کے پسینے چھڑوا دیا کرتا تھا۔ وہ مضبوط ہاتھ پاؤں اور عقابی نگاہ کا مالک تھا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے مجھے کبھی مایوس نہیں کیا تھا۔ رازق حسین اور مقصودہ بی بی کی صرف 2 ہی اولادیں تھیں اور دونوں ہی بیٹے، یعنی مشتاق حسین اور اشتیاق حسین۔ مشتاق اپنی زندگی ہار کر موت کے جبلوں میں پناہ لے چکا تھا، اور اشتیاق اس وقت میرے سامنے بیٹا آنسو بہا رہا تھا۔ میں نے کانسٹیبل سکندر کے ساتھ بابا کھرا کو وقوع کی جانب روانہ کرنے کے بعد اشتیاق کے گھر کا رخ کیا۔ ہم دونوں اس کے گھر کے صحن میں زیادہ گھنی چھاؤں والے درخت کے نیچے 2 چارپائیوں پر آمنے سامنے موجود تھے۔ پوری اور گوگی نے ٹھنڈی چائے کی لسی کے 2 گلاس لا کر ہمارے سامنے چھوٹی ویت پر رکھ دیے۔ صورتحال ایسی تھی کہ کسی کو بھی گلاس کی جانب ہاتھ بڑھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اشتیاق، خود کو سنبھالو، میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے ثانی کے بارے میں کچھ بتاؤ تاکہ میں تمہارے بھائی کے قاتل تک پہنچ سکوں۔ مشتاق بھائی کی کسی سے دشمنی نہیں تھی تھانے دار صاحب، وہ روحان سے لہجے میں بولا۔ تم نے اس کی لاش کا حشر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ میں نے کہا، یہ کام کسی دوست کا تو نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس واقعے کو قذافی کے کھاتے میں ڈال سکتے ہیں۔ میں نے اس کی جیب سے ملنے والے 800 روپے تمہارے حوالے کر دیے ہیں۔ مجھے بتاؤ، مشتاق اتنی تگڑی رقم لے کر کہاں جا رہا تھا، اور وہ بھی رات کے وقت؟ حماتی توقف کر کے میں نے گہری سانس لی، پھر اشتیاق کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ان الفاظ میں اضافہ کر دیا، میں نے تمہارے بھائی کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا ہے۔ ڈاکٹروں کی رپورٹ اس کی موت کا کیا خلاصہ کرتی ہے یہ تو کل شام تک پتہ چل ہی جائے گا، لیکن میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ مشتاق کی موت گزشتہ شام یا پھر رات کے ابتدائی حصے میں واقع ہوئی ہے۔ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اشتیاق نے میری بات کو پوری توجہ سے سنا۔ میرے خاموش ہونے پر اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں جواب دیا، بھائی مشتاق کہیں بھی نہیں جا رہا تھا، بلکہ وہ تو مراد نگر سے واپس آ رہا تھا جناب۔ یہ مراد نگر کا کیا قصہ ہے اب؟ میں نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ موضوع مراد نگر چک 34 کے مغرب میں کم و بیش 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا، اور چک 34 کی بنسبت قدرے چھوٹا گاؤں تھا۔ میری معلومات کے مطابق مراد نگر کی آبادی 500 نفوس پر مشتمل تھی۔ مذکورہ گاؤں بھی میری تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ ہماری آبائی زمین 12 ایکڑ ہے تھانے دار صاحب، وہ اپنی جذباتی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ ابا جی کی وفات کے بعد ہم دونوں بھائیوں نے مل کر اس زمین پر کاشتکاری کرنے لگے تھے۔ ہم نے زمینداری کے کام کو اچھی طرح سنبھال لیا تھا۔ ہر فصل خوب بھر کر ہوتی ہے، جس سے ہمارا گزارا تو ہوتا ہی ہے، اس کے علاوہ کافی بچت بھی ہو جاتی ہے۔ ہم نے ہر سال بچی ہوئی رقم کو سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا۔ ہمارا ارادہ یہی تھا کہ جب 1000 روپے جمع ہو جائیں گے تو ہم ان پیسوں سے مزید زرعی اراضی خرید لیں گے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ گاؤں دیہات میں انسان کی عزت اور طاقت کو اس کی زمین کی وسعت سے ہی ناپا جاتا ہے۔ لمحے بھر کو رک کر اس نے تائید طلب نظروں سے مجھے دیکھا، تو میں نے ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں جانتا ہوں۔ پچھلے سال 9ویں مہینے میں چاول کی بوائی سے پہلے مشتاق کا ایک دوست فرید احمد اس سے ملنے یہاں آیا تھا۔ وہ اپنے بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے بتانے لگا، فرید کو کچھ پیسوں کی ضرورت تھی۔ جب اس نے اپنی ضرورت بھائی مشتاق کے سامنے رکھی تو بھائی انکار نہ کر سکا۔ بس بھائی ایسے ہی دریا دل انسان تھے، دوستوں کے دوست اور دشمنوں کے بھی خیر خواہ۔ بولتے بولتے اس کا گلا رونت گیا۔
جذباتی الغار کی زد پر تھا۔ میں نے اس موقع پر زبان سے ایک لفظ نہیں کہا۔ لگ بھگ 2 منٹ تک وہ جذباتی دباؤ کے بحرحم اور اذیت ناک مراحل سے گزرتا رہا۔ اس کے بعد قدرے معطل انداز میں بولا، فرید نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ٹھیک 7 ماہ کے بعد بھائی کی رقم واپس کر دے گا۔ بھائی نے جمع شدہ 800 روپے اٹھا کر اپنے دوست کے حوالے کر دیے۔ اس سال اپریل میں فرید کے وعدے کی مدت پوری ہو گئی تھی۔ بھائی نے 1 ماہ گزرنے دیا اور کل صبح وہ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد مراد نگر روانہ ہو گیا۔ بھائی مشتاق ہم سے یہی کہہ کر گیا تھا کہ وہ شام تک لوٹ آئے گا، لیکن گزشتہ روز جب وہ رات تک واپس نہ آیا تو ہم نے یہی سمجھا کہ وہ مراد نگر میں اپنے دوست کے پاس ہی رک گیا۔ ہم تو توقع کر رہے تھے کہ وہ آج صبح یہاں لازمی پہنچ جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر اس کی آواز بھیگ گئی اور وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اچانک خاموش ہو گیا۔ مقتول مشتاق کے کرتے کی جیب میں سے برآمد ہونے والی رقم کا معمہ تو حل ہو گیا تھا۔ یہ وہی 800 روپے تھے جو وہ مراد نگر کے فرید احمد سے لے کر آ رہا تھا، لیکن ابھی اس چیز کا جواب ڈھونڈنا باقی تھا کہ اس بے ضرر انسان کو کس شقی القلب اور درندے نے موت کے گھاٹ اتارا تھا، وہ بھی اتنے رونگٹے کھڑے کر دینے والے انداز میں۔ مشتاق کل کسی طرح مراد نگر گیا تھا؟ میں نے اشتیاق سے سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ گھوڑے پر سوار ہو کر یا کسی ٹانگے میں بیٹھ کر یا پھر کسی اور ذریعے سے۔ بھائی مشتاق کو پیدل چلنے کا بہت شوق تھا، وہ ایک افسردہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ 8-10 میل تو وہ یوں ہی ہنستے ہنستے کھیلتے طے کر لیا کرتا تھا۔ مراد نگر تو یہاں سے صرف 4 میل کی دوری پر ہے۔ اس نے صبح گھر سے نکلتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ 1 گھنٹہ جانے کا اور 1 گھنٹہ آنے کا، 2-3 گھنٹے میں اپنے یار کے ساتھ گزاروں گا اور سورج غروب ہونے سے پہلے میں چک 34 میں ہوں گا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ اس کی زندگی، اور لمحے بھر کے لیے تھما، پھر گلوگیر آواز میں اپنی بات مکمل کر دی، کہ اس کی زندگی کا سورج ہی ڈوب جائے گا۔ آئندہ 10 منٹ تک میں اشتیاق کو تسلی دلاسا دے کر اس جذباتی بحران سے باہر نکالنے کی کوشش میں مصروف رہا۔ اس دوران میں گوگی پلٹ کر بھی ہماری طرف نہیں آئی تھی۔ وہ جو لسی ہمارے لیے چپائی پر رکھ کر گئی تھی، وہ میں نے اشتیاق کے پرزور بلکہ دل غیر اصرار پر اپنے معدے میں گھوٹ گھوٹ کر کے اتار لی تھی۔ وہ بات کرنے کے قابل ہوا تو میں نے پوچھ لیا، گھر میں تمہارے اور تمہاری بیوی کے سوا کوئی اور نظر نہیں آ رہا؟ اس کی کوئی خاص وجہ؟ کوئی وجہ نہیں ہے تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ جب سے بھائی مشتاق کے بارے میں پتہ چلا ہے، لوگ تعزیت کے لیے آتے جاتے آ جا رہے ہیں۔ آپ کی آمد سے پہلے تو یہاں 1 درجن سے زیادہ لوگ موجود تھے، پھر ایک ایک کر کے گھر چلے گئے۔ کم از کم تمہارے سسرالیوں کو تو مستقبل تمہارے پاس رکنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا، یہ کوئی معمولی واقعہ تو نہیں ہے اشتیاق حسین، آپ کہہ تو ٹھیک رہے ہیں، لیکن شاید آپ کو میری سسرال کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہے۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں کہا، وہاں کوئی ایسا بچہ ہی نہیں جو میری دلجوئی کے مقصد سے مستقبل یہاں بیٹھا رہے۔ اشتیاق نے بڑی عجیب بات کی تھی، میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، اس کا کیا مطلب ہے؟ گوگی کا باپ اشرف علی سال بھر پہلے زہریلے سانپ کے ڈسنے سے چل بسا تھا۔ وہ ایک بھوجل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اس کی ماں صدیقہ بی بی کو جوانی میں گٹیا کا اٹیک ہوا تھا، جب سے وہ بستر کی ہو کر رہ گئی ہے۔ اس کے گوٹے ووٹے بالکل کام نہیں کرتے، لہذا اس کا کہیں آنا جانا ہی نہیں ہوتا۔ اب باقی رہ گیا گوگی کا چھوٹا بھائی اکرم علی۔ اکرام کی پیدائش میری ساس کی اپاہجی اور محتاجی کی حالت میں ہی ہوئی تھی۔ بشیرہ دائی کا تجربہ بہت کام آیا۔ اکرام کی پیدائش کی عمل میں کسی قسم کی پیچیدگی نہیں ہوئی۔ اس وقت اکرام لگ بھگ 10 سال کا ہے۔ میرے سسر کی کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اکرام اس دکان میں اپنے باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا اور اب کم عمری کے باوجود بھی اس نے دکان کا سارا کام بڑے ڈھنگ سے سنبھال رکھا ہے۔ وہ صبح سے 2-3 بار یہاں آ چکا ہے۔ اس زمانے میں گٹیا کا مرض لا علاج امراض میں شمار ہوتا تھا، لیکن آفرین نے اشتیاق کے سسر کو کہ اپنا شجاع دراز کرنے کی دھن میں وہ اپنی بیمار بیوی کی معذوری اور مجبوری کو بھی فراموش کر بیٹھا تھا۔ میں مزید 15-20 منٹ تک اشتیاق کی دلجوئی کرتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس وقت گوگی لسی والے گلاس اٹھانے آئی۔ میں نے اشتیاق کی نظر بچا کر دھیمے لہجے میں اس سے کہا، گوگی تمہاری شکایت تو ہمیشہ کے لیے دور ہو گئی۔ اس نے میری بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور چپ چاپ وہاں سے چلی گئی۔ یقیناً اشتیاق نے میرا یہ جملہ نہیں سنا تھا، ورنہ مجھ سے پلٹ کر یہ ضرور پوچھتا کہ میں نے گوگی کی کون سی شکایت کا ذکر کیا ہے۔ ابھی تک میں مشتاق کے حوالے سے جتنے بھی لوگوں سے ملا تھا، علم عرف گوریا عرف گوگی ہی ایک ایسی انسان تھی جو مقتول کے رویے سے ناخوش اور عاجز تھی۔ لیکن مقتول جس وحشیانہ
لیکن مقتول کے جس وحشیانہ انداز میں چیڑ پھاڑ کر موت کے منہ میں دھکیلا گیا تھا، اس کے لیے گوگی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا۔ یہ درندگی اس کے سائز سے بہت زیادہ بڑی تھی۔ اگر وہ اس سنگین معاملے میں ملوث ہوتی تو اس کے چہرے کا اطمینان رخصت ہو چکا ہوتا، جبکہ میں نے اس کے انداز و اعتبار میں ایک سوگوار ٹھہراؤ دیکھا تھا۔ تھانے دار صاحب، میں گھر سے نکلنے لگا تو اشتیاق نے مجھ سے پوچھا، بھائی مشتاق کی لاش کب تک مجھے مل جائے گی؟ کل دوپہر تک کی امید رکھو، میں نے جواب دیا۔ اسی حساب کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی تدفین کا بندوبست کرنا۔ اس نے اصابت میں گردن ہلا دی۔ میں اس کے گھر سے نکل کر تھانے کی جانب بڑھ گیا۔ میری اگلی منزل مراد نگر تھی۔ چک چوتھے سے مراد نگر محض 4 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ بلا شبہ مناسب رفتار سے چلنے والے کسی بھی شخص کے لیے یہ 1 گھنٹہ پیدل کا رستہ تھا، لیکن میں نے کانسٹیبل کی معیت میں گھوڑے پر سوار ہو کر مراد نگر جانے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے گھوڑے نہر کے کنارے کے ساتھ ساتھ 4 میل کی مسافت چند منٹ میں طے کرنے کے بعد جب ہم مراد نگر کی حدود میں داخل ہوئے تو اس وقت سپہر کے 4 بج رہے تھے۔ فرید احمد تک رسائی حاصل کرنے میں مجھے کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ فرید احمد مراد نگر کا ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ اس کی عمر 40 سے اوپر تھی۔ اس نے ہمیں اپنے گھر کی کشادہ بیٹھک میں بٹھایا اور رسمی علیحدہ سلام کے بعد احترام بھرے لہجے میں بولا، ملک صاحب، میں آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں؟ کھانے کا تو وقت گزر چکا، مگر آپ کی دعا اور اللہ کے فضل سے گھر میں سب کچھ موجود ہے۔ اگر کھانے کا موڈ ہو تو صرف 10 منٹ میں حاضر ہو جائے گا، ورنہ ہلکا پھلکا انتظام کروا دیتا ہوں۔ فرید احمد، بات دراصل یہ ہے کہ میں ایک بری خبر کے ساتھ یہاں آیا ہوں۔ میں نے صاحب گوئی سے کام لیتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، اس لیے کھانے پینے کے تکلف کی ضرورت نہیں، بس میں تم سے چند سوالات کروں گا اور واپس جاؤں گا۔ ایسی کون سی خبر لے کر آئے ہیں آپ؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ کل چک چوتھے سے تمہارا دوست تم سے ملنے یہاں آیا تھا۔ میں نے فرید احمد کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا۔ آپ مشتاق احمد کی بات کر رہے ہیں؟ کیا مشتاق کے علاوہ بھی چک چوتھے کا کوئی بندہ تم سے ملنے مراد نگر آیا تھا؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت قدرے خشک لہجے میں پوچھا۔ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے بولا، مشتاق کے علاوہ تو میں کسی اور سے نہیں ملا۔ بس تو پھر میں مشتاق ہی کی بات کر رہا ہوں، میں نے بصطور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آج صبح وہ چک چوتیس کے قریب نہر کے کنارے جھاڑیوں میں مردہ پایا گیا ہے۔ اس سنسنی خیز اطلاع کے بعد میں نے نہایت ہی مختصر مگر جامع الفاظ میں فرید احمد کو جائے وقوع کی کیفیت اور اب تک کی تفتیش کے بارے میں بتا دیا۔ مشتاق کی عبرتناک موت کا سن کر فرید احمد کا چہرہ یکایک بجھ سا گیا تھا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں غم اور دکھ کا گہرا بادل نظر آیا۔ اس کے تاثرات اور اضطرابی کیفیت کو دیکھ کر مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں کوئی بھی دقت محسوس نہیں ہوئی کہ ان لمحات میں وہ گہرے صدمے سے گزر رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہو گیا ملک صاحب؟ اس نے بکھری ہوئی آواز میں پوچھا۔ مشتاق کے ساتھ دشمنی کرنے کے بارے میں تو کوئی سوچ بھی کیسے سکتا ہے؟ مجھے بھی اس بات پر حیرت ہے، میں نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے سنا ہے کہ اپنے اور غیر سب اس کو چاہتے تھے، کوئی اس کی جان لینے کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن بدقسمتی سے پچھلی رات ایسا ہو چکا ہے۔ مشتاق کی پیٹ پھٹی لاش اس وقت سرکاری اسپتال میں اپنی چیڑ پھاڑ کا انتظار کر رہی ہے اور میں اس کی اذیت ناک موت کے ذمہ دار کو ڈھونڈتا پھر رہا ہوں۔ کل جب وہ یہاں سے گیا تو اس کے پاس ایک موٹی رقم بھی تھی۔ فرید احمد نے چونکنے والے انداز میں کہا، کہیں وہ کسی ڈاکو کے ہتھے تو نہیں چڑھ گئی؟ کیا وہ موٹی رقم 800 روپے تھی؟ جی ہاں، میری تصدیق طلب جواب پر اس نے کہا، وہ پیسے میں نے ہی اسے دیے تھے، بلکہ میں نے اسے لیا ہوا قرض واپس کیا تھا۔ ان 800 روپے کے بارے میں اشتیاق نے مجھے جو کچھ بتایا، فرید احمد بھی ویسی ہی بات کر رہا تھا۔ میں نے مطول انداز میں کہا، نہیں فرید، کسی رازدن نے مشتاق کو ٹھکانے نہیں لگایا، کیونکہ 800 روپے اس کے کرتے کی جیب میں رکھے ہوئے تھے۔ وہ رقم میں نے مقتول مشتاق کے چھوٹے بھائی اشتیاق کو دے دی ہے۔ اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں تھی کہ کسی انتہائی ظالم شخص نے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مشتاق کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ وہ جو کوئی بھی ہے، مشتاق کے لیے اپنے دل و دماغ میں بے پناہ نفرت رکھتا ہے، اس لیے اس نے مشتاق کے پیٹ میں کسی تیز دھار خنجر یا چھری کے پیدر پہ وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا ہے۔ اس واقعے کو عام الفاظ میں بھیانک انتقامی کارروائی بھی کہا جا سکتا ہے۔ 1 منٹ، فرید احمد اچانک اٹھ کھڑا ہوا، میں بھی آتا ہوں۔ وہ بیٹھک سے نکل کر گھر کے اندرونی حصے میں غائب ہو گیا۔ تو کانسٹیبل خاور نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب یہ کہاں چلا گیا؟ تمہارے سامنے ہی تو اٹھ کر گیا ہے خاور، میں نے کہا۔ کیا اس نے مجھے بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے؟ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا ملک صاحب، وہ خنجرزا ہو کر بولا۔ اس کے جانے سے ہمارے درمیان مشتاق کی لرزہ خیز موت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی،
اور یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مشتاق کو اتنی بے دردی سے کون موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے فرید اسی حوالے سے کوئی اہم شے لینے گیا ہو۔ میں نے یہ بات محض برائے بات ہی کہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ فرید کہاں اور کیوں گیا تھا۔ 2 منٹ کے بعد وہ واپس لوٹ آیا اور میرے سامنے بیٹھنے کے بعد الجھن آمیز حیرت سے بولا، مشتاق کو پیش آنے والے اس اندھوناک واقعے کے حوالے سے تو میرا دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا۔ میں نے اسے کل ٹھیک ٹھاک یہاں سے رخصت کیا تھا۔ وہ کل کتنے بجے تمہارے پاس پہنچا تھا؟ میں نے پوچھا۔ صبح 8:30 بجے ملک صاحب۔ اور اس کی واپسی کب ہوئی؟ یہی کوئی 6:30 بجے شام، اس نے بتایا۔ آج کل سورج 7 بجے غروب ہو جاتا ہے، میں نے فرید کے چہرے پر نگاہ ٹکا کر کہا۔ اسے چاہیے تھا کہ شام سے پہلے وہ 34 پہنچ جاتا، حالانکہ وہ صبح اشتہار سے کہہ کر بھی آیا تھا کہ ساپیر تک واپس آ جائے گا۔ اس کے اتنی تاخیر سے جانے کا کوئی خاص سبب؟ جی دیر ہو جانے کی ایک خاص وجہ تھی، وہ ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ دراصل مشتاق بغیر اطلاع کے مجھ سے ملنے آ گیا تھا۔ اگر یہ کوئی عام ملاقات ہوتی تو دوسری بات تھی، وہ 800 روپے لینے آیا تھا۔ پچھلے سال اس نے بڑے برے ہی حالات میں میری مدد کی تھی، اور ویسے بھی میرے کیے ہوئے وعدے سے 1 مہینہ اوپر بھی ہو گیا تھا۔ میں کسی بھی حال میں اسے خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ اور اس وقت وہ سانس ہموار کرنے کی غرض سے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، اس وقت میرے پاس کل 500 روپے تھے، لہٰذا مجھے مزید 300 روپے کا بندوبست کرنا تھا۔ سو میں اسی تگ و دو میں لگ گیا۔ لگ بھگ 6 بجے میں پیسوں کا انتظام کرنے میں کامیاب ہوگا، اور جیسے ہی 300 روپے میرے ہاتھ میں آئے، میں نے کل ملا کر 800 روپے مشتاق کے ہاتھ پر رکھے اور اسے رخصت کر دیا۔ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہ ہو تو میں آپ کا سامنا علی میاں سے کروا سکتا ہوں۔ کون علی میاں؟ میں نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ علی میاں میرا چاچا ہے ملک صاحب، اس نے بتایا۔ وہ بھی ادھر مراد نگر میں ہی رہتا ہے اور میری طرح کاشتکاری کرتا ہے۔ کسی آمنے اور سامنے کی تو ضرورت ہی نہیں فرید، میں نے معطل انداز میں کہا۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے، مشتاق تمہارا جگری یار تھا، تم اس کے حوالے سے بھلا جھوٹ کیوں بولو گے؟ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ مجھ پر اعتماد کرنے کا شکریہ ملک صاحب، اس نے نمناک انداز میں کہا۔ مشتاق کسی ہیرے سے کم نہیں تھا، آپ اس کے قاتل کو ایسی سزا دینا جو دیکھنے اور سننے والوں کے رونگٹے کھڑے کر دیں۔ بات کے اختتام پر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں تمہاری توقع سے بھی زیادہ برا حشر کروں گا اس شیطان کا، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ بس وہ نامراد میرے ہاتھ لگ جائے، اور مجھے امید ہے اس سلسلے میں تم ضرور میری مدد کرو گے۔ تمہیں اس حوالے سے اگر کوئی چھوٹی سی بھی بات پتہ چلے تو تم فوراً مجھے بتانا۔ ٹھیک ہے، جو آپ کا حکم ملک صاحب، وہ بڑے عزم سے بولا۔ میری پہلی خواہش اور کوشش یہی ہوگی کہ آپ کی ہدایت پر عمل کروں۔ مشتاق کو تو میں واپس نہیں لا سکتا، لیکن اس کی موت کے ذمہ دار کو عبرتناک سزا دلوانا اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ادھر اس کی بات ختم ہوئی، ادھر بیٹھک کے اندرونی دروازے پر ہلکی دستک کی آواز سنائی دی۔ فرید ایک بار پھر اپنی جگہ سے اٹھا اور مذکرہ دروازے تک پہنچ گیا۔ ایک کی بار وہ گھر کے اندرونی حصے میں غائب نہیں ہوا تھا، اس کی پشت ہماری طرف تھی۔ وہ خود دروازے کی دوسری جانب کسی کے ساتھ مصروف تھا۔ جب وہ پلٹا تو اس کی مصروفیت کا راز ہم پر عیاں ہو گیا۔ اس نے بڑے سائز کی ایک ٹرے اٹھا رکھی تھی، جس میں کچی لسی سے بھرا ہوا ایک جگ، 2 گلاس اور آم کی کاشیں سجی ہوئی تھیں۔ آم کی فصل اترنا شروع ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک یہ پھل اپنے جوبن کی بہار کو نہیں پہنچا تھا، اور لنگڑا آم تو ویسے ہی اتنے کچے اور میٹھے اور ذائقے کی وجہ سے ہر خاصو آم کو ضرور پسند ہوتے ہیں۔ سچی بات تو یہ کہ اس وقت مجھے بھی اچھی خاصی بھوک ہو لگ رہی تھی۔ آج کا سارا دن کڑی دھوپ محنت میں گزرا تھا۔ صبح کے ناشتے کے بعد میں نے اشتیاق کے گھر لسی کا ایک گلاس پیا تھا، مطلب کہ ڈھنگ سے کھانا کھانے کا موقع ہی نہیں مل سکا، تو میں نے فرید کے پیش کردہ لنگڑے آموں اور کچی لسی کے ساتھ دل کھول کر انصاف کیا۔ اس دوران میں مشتاق کی المناک موت بھی زیر بحث تھی۔ فرید نے مجھ سے پوچھا، ملک صاحب، ہسپتال سے مشتاق کی لاش کب تک چک 34 پہنچ جائے گی؟ اس کی تدفین میں شرکت کے لیے میں وہاں جانا چاہتا ہوں۔ اشتیاق تو بالکل اکیلا پڑ رہا ہے، اس کو سنبھالنا بھی ضروری ہے۔ تم جب بھی چاہو چک 34 آ جاؤ، میں نے معطل انداز میں کہا۔ ویسے مشتاق کی پوسٹ مارٹم رپورٹ اور لاش کل دوپہر کے بعد کسی بھی وقت میرے تھانے میں پہنچا دی جائے گی، اور مختصر سی کارروائی کے بعد میں لاش کو اشتیاق کے حوالے کر دوں گا۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا اور میں کانسٹیبل کاور کے ساتھ اس کے گھر سے نکل آیا۔ فرید کے گھر کے دروازے کے سامنے ہی ایک درخت کے نیچے ہمارے گھوڑے بندھے ہوئے تھے۔ ہم اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور نہر کا کنارہ پکڑ کر چک 34 کی سمت بڑھنے لگے۔
جب ہم تھانے پہنچے تو مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ اگلی صبح یعنی 29 مئی کو میں ناشتے کے بعد تیار ہو کر تھانے پہنچا تو فوجی بابا خورا کو اپنا منتظر پایا۔